نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن الدنيا لأرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعلموا أنتم من الله على حذر ألا واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آپ نے قرآن مقدس کی آیت سنی، ایک لمبی حدیث بھی آپ نے سنی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ جس مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اس مسجد نے مسلمانوں کی ذلت پر پستی کو بھی دیکھا ہے، اس مسجد نے مسلمانوں کی عزت کو بھی دیکھا ہے۔ اس مسجد کا ایک ایک پلر، ایک ایک پتھر اور اس کی ایک ایک سلی اور اس کی ایک ایک کمان اہل اسلام کی عظمتوں پر بھی گواہ ہیں اور اہل اسلام کی ذلت پر بھی گواہ ہیں۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے اہل اللہ اس مسجد میں آئے، انہوں نے گرم گرم آنسو اپنی آنکھوں سے بہائے ہیں۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے محدثین، علم حدیث کو پڑھانے والے اس مقدس سرزمین پر آئے ہیں اور انہوں نے ہماری مسجد کے اندر سجدے کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے باپ دادے اس سرزمین پر رو کر چلے گئے، ان کے آنسوؤں کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو آباد رکھا ہے۔ باقی بڑے بڑے شہنشاہ آئے اور انہوں نے بڑے بڑے محلات آباد کیے، مر گئے، مٹ گئے، بھلا دیے گئے، داستان ان کی ختم ہو گئی۔ اسلامی تاریخ کے اندر آپ ایک نام پڑھیں گے، عبد الرحمن الناصر، بہت مالدار اور بہت ذہین بادشاہ گزرا ہے عبد الرحمن الناصر۔ وہ تعمیرات کا بڑا شوقین تھا اور اس کے پاس آرٹس کے جاننے والے بڑے بڑے انجینئر تھے، اور وہ کڑا بولتے ہیں جس میں ڈیزائن، نقش نگار، پتھروں کے اوپر ڈیزائن کی جاتی ہیں، اس میں بھی بڑا ماہر تھا وہ، اور بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ اس نے ایک بہت عالیشان محل بنایا، اس کے تقریباً 4000 سے زیادہ پلر تھے۔ ہمارے دیکھو یہ مسجد کے اندر کتنے پلر ہیں، ایسے 4000 سے زیادہ پلر تھے، اور اس نے ایک ایک سینٹی میٹر، ایک مائکرو میٹر تو دکھتا بھی نہیں، سینٹی میٹر اور مائکرو میٹر، اس کے انجینئروں نے اتنی بھی خطا نہیں کی۔ جب اس کا عالیشان محل تیار ہو گیا، اس نے بڑے بڑے ماہروں کو
اور اپنی رعایا اور رعیت کو سب کو دعوت دی۔ اس نے کھانا بھی پکایا۔ جب لوگ اس کے محل کے اندر آئے، اس نے کھڑے ہو کر کے ایک اعلان کیا کہ میرے اس محل کے اندر کسی کو رائی کے دانے کے بقدر بھی اگر غلطی نظر آئے تو وہ غلطی نکال کر کے بتائے۔ وقت کے بڑے بڑے ماہر انجینئر دنگ رہ گئے، کوئی بھی غلطی نہیں نکال سکا۔ ایک بوڑھے میاں کھڑے ہوئے جو مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے اس محل میں دو بہت بڑے عیب ہیں۔ وہ دنگ رہ گیا کہ یہ دیہاتی ظاہری لباس اور حلیہ سے دیہاتی لگ رہا تھا، اور اتنے بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غلطی نکالنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ کہتا ہے دو بڑے عیب ہیں۔ تو بوڑھے میاں کو آگے بلایا، کہاں لوگوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا، کہاں کہ بتاؤ کون سے دو عیب ہیں؟ یہ ہمارے انجینئر رپورٹ کریں گے کون سے عیب ہیں۔ کہاں کہ سب سے پہلا عیب تو یہ ہے کہ آپ نے جو یہ محل بنایا یہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا نہیں ہے۔ اس سے بڑا کیا عیب ہوگا؟ دوسرا عیب، اگر آپ کی حیاتی میں یہ محل باقی بھی رہ گیا تو آپ یا تو خود مر جائیں گے، آپ کا محل رہ جائے گا، تو رہنے والا مر جائے گا، آپ کا محل رہ جائے گا، یا تو پھر آپ کا محل ٹوٹ جائے گا اور آپ رہ جائیں گے، یعنی آپ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا محل بھی ختم ہو جائے گا۔ تو عبد الرحمن زار و قطار رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر وہ دن دکھایا، اشبیلیہ والوں نے اس پر حملہ کیا، 10 سال کی محنت سے بنایا وہ محل ایک دن کے اندر جلا کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، اور وہ محل جتنے دنوں میں تیار ہوا تھا، جتنے مہینوں اور سالوں میں تیار ہوا تھا، وہ ساری محنت چند گھنٹوں کے اندر ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اخلاص والے، بڑے اہل اللہ جو آپ کی یہاں کی سرزمین پر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے اس مسجد کو آباد رکھا ہے۔ علامہ طاہر صاحب پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کے آبا و اجداد بڑے خوش قسمت ہیں، اور ان کی نسلیں بھی بڑی خوش قسمت ہیں کہ اس مقدس سرزمین پر وقت کا محدث، امام المحدثین، محدثوں کا امام، جس کے قدم آپ کی سرزمین پر پڑے ہیں، جنہوں نے دلوں پر حکمرانی کی، دلوں پر حکمرانی۔ اللہ والوں کی دلوں پر حکمرانی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا محل کے اندر، شام کا وقت تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، دونوں میاں بیوی اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک زور سے آواز آئی، یرحمک اللہ، ایسی آواز آئی۔ تو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ شاید کوئی اسٹرائک تو نہیں ہوئی، لوگوں نے آپ کے خلاف کوئی بغاوت تو نہیں کی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جب بادشاہ کے خلاف بغاوت، جیسے ریلیاں نہیں ہوتی، ریلیوں میں کیسے نعرے لگتے ہیں، اس طرح اس زمانے کے اندر بھی ایسی ریلیاں چلتی ہیں، اس میں آواز آتی تھی۔ زبیدہ نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کے خلاف عوام نے بغاوت کی اور بغاوت کی وجہ سے آواز آئی ہو؟ خلیفہ ہارون رشید نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ نیچے جاؤ، دیکھ کر آؤ کیا ہے۔ تو دیکھنے گیا تو ایک بوڑھے میاں آگے چل رہے تھے اور ان کے پیچھے ہزاروں لوگ دوڑ رہے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ تو قاصد نے پوچھا کہ بھئی یہ آواز کیوں آئی؟ کہا کہ دیکھو یہ تم بوڑھے میاں کو دیکھ رہے ہو، کون ہے معلوم ہے؟
کہا نہیں ہم نہیں پہچانتے. کہا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک ہے، وقت کا ولی کامل اور وقت کا محدث. کہا یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں. ان کو ایک چھینک آئی اور انہوں نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا تو یہ جتنا بڑا مجمع ہے ایک ساتھ یرحمک اللہ کہا کہ ان کی آواز پورے شہر کے اندر گونجنے لگی. یہ آواز تھی. تو زبیدہ کہنے لگی ہارون رشید کو کہ دیکھو، ایک تو تمہاری حکمرانی لوگوں کے جسموں پر ہے اور ایک حکمرانی تو ان اللہ والوں کی بزرگوں کی دلوں کے اوپر ہے کہ آپ کو چھینکیں آتی ہیں تو آپ کے وزیر بھی یرحمک اللہ نہیں کہتے، آپ کے پاس بیٹھنے والے بھی یرحمک اللہ نہیں کہتے، اور یہاں ایک بوڑھے میاں کو چھینک آ گئی اور پورے شہر کے اندر آواز گونجنے لگی. ایسے دلوں پر حکمرانی کرنے والے اہل اللہ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں اور یہ مسجدیں گواہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ قائم دائم رکھے. میرے بھائیوں، جب بھی یہ امت ایمان اور نیک عمل کے ساتھ چلتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا کی خلافت عطا کرے گا. جب تک یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق چلے گی اور بغاوت نہیں کرے گی، اللہ کی باغی نہیں بنے گی اور اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے دین کی توہین نہیں کرے گی، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہم سب کو عزت کا مقام عطا فرمائیں گے. جب عدی بن حاتم، وہ رہنے والے ہیں ایران کی بارڈر پر، ان کی بہن صفانہ یہ مدینے سے اپنے قبیلے میں گئی. حاتم تائی کا بیٹا عدی جب وہاں اپنے بھائی کو دیکھا ایک دم باغی شرابی، تو صفانہ کہنے لگی کہ میرے بھائی یہ تیری کیسی زندگی ہے؟ تو یہاں رہ کر کے آوارہ بنتا ہے، یہاں رہ کر کے ہمارا جو ان کا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو تے اس کا نام تھا، ایران کی بارڈر پر رہنے والا، اور عرب کے اندر سب سے زیادہ اگر لوٹ مار کوئی قبیلہ کرتا تھا تو قبیلہ بنو تے کرتا تھا، اور ان کے گنڈے بھی بڑے خونخوار تھے. ان کا نام سن کر کے قافلے اور جو وفد باہر سے آتے تھے ان میں کپ کپی برپا ہو جاتی تھی. تو ان کی بہن صفانہ نے کہا کہ جاؤ یہ آوارگی کے راستے چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو. اگر تم ان کے دین کو قبول کر لو گے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کریں گے. تو عدی بن حاتم کہنے لگے کہ صفانہ یہ تو کیا بول رہی ہے؟ ہمارے باپ دادوں کا دین ویسے ہی چھوڑ دیں گے اور ہم محمد کے لائے ہوئے نئے دین میں شامل ہو جائیں گے. کہا تو ایمان قبول مت کرنا، خالی وہاں جا کر کے ان کو دیکھ تو صحیح. تو عدی بن حاتم آئے، مدینے میں آئے. جب مدینے میں آئے تو سیدھے اللہ کے نبی کے پاس نہیں گئے. انہوں نے لوگوں کو پوچھا کہ محمد تمہیں کیا بتاتے ہیں، تمہیں کیا کہتے ہیں، تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں اور تم کو کون سا دین سکھاتے ہیں، کون سے اخلاق سکھاتے ہیں. یہ ساری باتیں وہ مدینے میں پوچھتے رہے. اور ایک دن انہوں نے جب دیکھا کہ محمد جا رہے ہیں تو چھپ کر کے دیکھنے لگے. جب اللہ کے نبی کا چلنے کا طریقہ اور صحابہ اکرام کے ساتھ آپ جو رہتے تھے وہ آپ کے رہنے کا طریقہ عدی بن حاتم نے دیکھا تو عدی بن حاتم کے دل کے اندر آیا کہ نہیں یہ بادشاہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ لوگ بڑے اکڑ کے چلتے ہیں، یہ تو بڑا تواضع کے ساتھ چلتا ہے. پھر اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے گئے. آپ کے کمرے میں جب اللہ کے حبیب داخل ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ محمد، چونکہ ابھی تو ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے کہنے لگے محمد میں آپ سے ملنے آیا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ عدی مجھے معلوم ہے تم کیوں آئے ہو. آپ نے فرمایا
کہ ایمان قبول کر لو، آپ کی بہن صفانہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ کہا کہ ہاں صفانہ نے بھیجا ہے۔ اچھا تم ایمان قبول کرنے کی غرض سے نہیں آئے ہو؟ کہا برابر ہے، میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ تو میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم میرے لائے ہوئے دین کو قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ زندگی بھی اور اگلی زندگی بھی کامیاب کر دیں گے۔ کہنے لگے کہ یہ تو نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عدی میں تمہیں بتاؤں تم کیوں نہیں مانتے ہو اور تم کیوں میرے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ میں تمہیں بتاؤں؟ کہا کہ ہاں بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں نے دین قبول کر لیا تو یہ تو ایک وقت کی روکھی سوکھی روٹی کھانے والے لوگ ہیں، اگر میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا تو پھر ہماری بھی یہی حالت ہو جائے گی۔ ایک تو تیرے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے، کہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ نمبر 2، تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سرداری نہیں، ہم مدینے میں کوئی سردار بن کر زندگی نہیں گزارتے، ہمارے پاس کوئی ایسا بڑا جتھا نہیں ہے اور ہمارے پاس زیادہ مقدار میں لوگ نہیں ہیں۔ تو سوچتا ہے کہ اگر میں ان میں شامل ہو گیا تو لوگ ہم کو کھا جائیں گے، کہ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ برابر؟ عدی نے کہا ہاں یہ بات بھی میرے دل میں ہے کہ یہ نہتے لوگ ہیں، بھوکے لوگ ہیں اور کمزور، بے کس اور بے بس، بے سہارا لوگ ہیں، اگر میں تم میں شامل ہو گیا تو پھر میری بھی یہ حالت ہو جائے گی۔ برابر؟ تو آپ نے فرمایا کہ عدی اب تو بھی سن لے، ایک دن آئے گا، تو نے حرا کا نام سنا ہے؟ حرا؟ کہا کہ محمد حرا دیکھا تو نہیں ہے پر حرا کا نام سنا ہے، ایران کی بارڈر پر۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ حرا سے ایک جوان لڑکی زیورات پہن کر کے تنے تنہا وہاں سے حج کے لیے نکلے گی اور وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے گی، طواف کرے گی اور حج اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے مقام پر پہنچے گی، لیکن اس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے سوا کسی کا ڈر نہیں ستائے گا، کوئی گندی آنکھ اس لڑکی کے اوپر نہیں پڑے گی اور کوئی گندی نظریں اس بچی کو نہیں دیکھے گی۔ میرا لایا ہوا دین پورے عرب کے اندر اتنا امن اور سکون قائم کر دے گا۔ تو عدی کو تو تعجب لگا، اس لیے کہ تو ابھی یہ ماحول تو تصور میں بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں نہ کوئی باقاعدہ ملٹری تھی، نہ کوئی باقاعدہ لا اینڈ آرڈر تھا، کسی بھی ملک کے پاس لا اینڈ آرڈر نہیں تھا، اور اس زمانے میں کوئی ایسی منظم پولیس نہیں تھی، اس زمانے کے اندر کوئی ایسی منظم عدالتیں نہیں تھی، اور وہ تو جس کی لکڑی اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ زمانے کی بات ہے۔ تو جو طاقتور حاوی ہوا اور مقابلہ کر لیا، جیت گئے تو اس کا۔ تو دل میں کہنے لگے کہ اگر بات یہ ہے کہ حرا سے زیورات پہن کر کے ایک لڑکی حجاز مقدس میں آئے تو پھر ہمارے قبیلہ طے کے گنڈے کیا کرتے ہوں گے؟ وہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ لوٹ کھسوٹ کے اندر تو یہ آگے لوگ تھے۔ تو تعجب کرنے لگے، لیکن کچھ بولے نہیں، اللہ کے نبی کے سامنے کچھ نہیں بولے، سب ہضم کر لیا۔ آپ نے جو بھی بات بتلائی ہضم کر لی۔ آپ نے فرمایا عدی تیرے چہرے پر میں تعجب کی لکیر دیکھ رہا ہوں میری یہ بات سن کر کے، لیکن اگلی بھی سن۔ تو نے کسرا کا نام سنا ہے؟ اب کسرا تو اس زمانے میں جیسے آج ہمارے بچے امریکہ، تو بچوں کو معلوم ہے۔ تو نے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہاں سنا ہے؟ کسرا کے محل کے بارے میں؟ کہاں، ہم تو ایران کی بارڈر پر رہتے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ میرا لایا ہوا دین کسرا کے محل تک جائے گا، اور جو اذان تو ابھی کچی مسجد کے اندر سن رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہی اذان کسرا بن ہرمز کے محل کے اندر بھی پڑھی جائے گی۔
تو ادی تو ایسے کڑک بیٹھ گئے، کہنے لگے کون کسرا؟ کون سے کسرا کی بات کر رہے؟ یہاں کوئی مدینہ میں رہتا ہے کہ کیا؟ آپ نے فرمایا کسرت بن ہرمز، کسرا بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ تو ادی کہنے لگے ایران والا؟ کہاں ایران والا؟ تو کہنے لگے یا محمد کیا بات کر رہے ہو یا رسول اللہ، تو ابھی آپ کو تو مانا نہیں تھا، اس لیے کہنے لگے محمد ایران والے کسرا کی آپ بات کر رہے ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑی تعجب کی بات بتلاؤں؟ تو ادی کہنے لگے کہ ہاں بتلاؤ۔ کہا کہ یہی کسرا کا محل جس وقت یہاں کے عرب اور مدینہ والے اس کو فتح کریں گے تو اس محل کے اوپر جو سب سے پہلا جھنڈا گاڑے گا تو جھنڈا گاڑنے والا بھی تو ہوگا۔ تو اب تو بہت چونک گئے، ادی کہنے لگے کہ او محمد ارے کیا بات کرتے ہو، ابھی تو میں نے آپ کو کچھ مانا بھی نہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں جھنڈا گاڑوں گا، اور وہ بھی کسرا کے محل پر۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ ہونی ہے اور یہ ہو کر رہے گا کہ سب سے پہلا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا اور نعرے تکبیر بھی تو پڑھے گا اور کلمہ طیبہ بھی محل کے اوپر چڑھ کے تو ہی پڑھے گا۔ ادی کہنے لگے کہ اب تو میں تو انتظار ہی کر رہا تھا کہ محمد کہہ رہا ہے تو گھڑیاں کب آئے۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان میں تو داخل ہو گئے اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے دین کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر کی خلافت 2.25 سال تک رہی۔ اس دور کے اندر کسرا کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا، لیکن جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور اس وقت مدینے کی فوج ایران کے محل تک پہنچی اور کسرت بن ہرمز کے محل تک پہنچی، اس فوج کے اندر عدی بن حاتم بھی شامل ہیں۔ عدی فرماتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے صدقے طفیل، میری ان آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ عرب کے اندر کسی کی طاقت نہیں تھی کہ کسی کے محترم مال کے اوپر اپنی گندی نظر ڈالے اور کسی کے بھی مال کے اوپر غلط ارادہ کرے، اس کو لینے کا ارادہ کرے، کسی بھی عورت کے اوپر گندی نظر ڈالے، کسی کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اتنا امن و امان قائم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ حرا سے چلنے والی عورت اگر مدینہ منورہ آتی اور مکہ معظمہ آتی، اطمینان کے ساتھ وہ حج کر کے اپنی سواری کے اوپر واپس چلی جاتی، اس کو اللہ کے سوا کسی کا بھی ڈر نہیں تھا، وہ تو امن اور سکون دیکھا۔ لیکن فرماتے ہیں جس وقت ہم کسرا کے دربار میں پہنچے اور کسرا کی فوج، حالانکہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، ابتدا کے اندر بارڈر پر تھوڑی سی جھڑپ ہوئی اور صحابہ اکرام کسرا کے محل تک پہنچ گئے اور وہ یزدگرد، جس کو یزدجرد بھی کہتے ہیں، اور یزدگرد وہ تھا بادشاہ۔ کسرا تو وہ ایک ٹائٹل ہے جو ہر بادشاہ کو دیا جاتا تھا، جیسے فرعون، تو فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، وہ فرعون نہیں، فرعون تو ایک لقب اور ٹائٹل ہے، ہر بادشاہ کا نام الگ ہوتا تھا۔ فرعون تو ہر مصری بادشاہ کو کہتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آیا اس کا نام فرعون نہیں، اس کا نام تو ریان ہے، لیکن فرعون تو ہر مصر کے حاکم کو فرعون کہتے تھے۔ اسی طرح روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، بھارت کے اس زمانے میں ہر بادشاہ کو بادشاہ کہتے تھے، شہنشاہ کہتے تھے۔ تو ہر علاقے کے اندر حاکم کو کوئی نہ کوئی لقب دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر کے مقابلے میں جو کسرا آیا اس کا نام تھا یزدگرد، اس کا نام تھا، وہ تو اپنی فوج اور محل اور اپنی رعیت کو چھوڑ کے ہی بھاگ گیا۔ اور جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن آج کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، صحابہ اکرام کی فوج اطمینان کے ساتھ اس محل کے اندر داخل ہوئی، اذان دی گئی
نماز پڑھی گئی اس محل کے اندر۔ عدی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو جھنڈا تو پکڑا ہی ہوا تھا پہلے ہی، تو میں نماز سے پہلے اذان دی جا رہی تھی اور میں محل کے اوپر تھا، اور سب سے پہلا جھنڈا میں نے ہی نصب کیا، اور سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں نے ہی پڑھا۔ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے تو تعجب لگ رہا تھا، اور ساری باتیں عدی بن حاتم نے اپنی آنکھ سے دیکھی، اور اللہ کے حبیب نے جو کہا تھا اپنے ہاتھ سے اس کو پورا کیا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ایمان کے بعد جو نیک عمل کرے گا، اور یہ امت آپس میں اگر کھینچتان نہیں کرے گی، اس لیے کہ امت جب آپس میں لڑتی ہیں اللہ کی نظروں سے گرتی ہیں، اور جو قوم اللہ کی نظروں سے گرتی ہیں پوری دنیا مل کر کے اس کو عزت نہیں دے سکتا، اور جو قوم اللہ کے نزدیک عزت دار بنتی ہیں پوری دنیا مل کر کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اگر میرے بندے نیک عمل کرتے رہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اگر اپناتے رہیں گے، اور آپس میں گالی گلوچ نہیں کریں گے، اور آپس میں تفرقہ بازی نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے حبیب کی امت کو دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس امت نے آپس میں نفرتیں پیدا کی اور اللہ کے حبیب کی سنتوں کو ٹھکرایا، ایک ایمان والے نے دوسرے ایمان والے کو گرانے کی کوشش کی اور اس کو گرا کر کے خوش ہو گیا، اپنی عزت بنانے کے لیے کسی اور کی عزت پر ڈاکا، اپنی دنیا نے بنانے کے لیے کسی اور کی دنیا چھیننے کی، اور اپنی خوشی کے لیے کسی اور کی خوشی لوٹنے کی، کہ ہم اپنے گھر میں خوشی پیدا کرنے کے لیے کسی اور کی خوشی کو چھین لیں۔ تو میرے بھائیوں، جس وقت امت کے اندر یہ رکھنا پڑے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری امت اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل جو ایمان کا تقاضا، سنتے ہیں ایمان کا تقاضا، ایمان لانے کے بعد کتنے بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ خالی نام کے مسلمان ہوتے ہیں، نام کے، ان کا کوئی بھی عمل، ان کا ظاہر حلیہ اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ اہل ایمان میں سے ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔